السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جمعۃ المبارکہ کا خاص یہ درود پاک ہے، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اس درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ سرکار دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب یہ درود پاک جمعرات یا جمعہ کی دین میں جمعرات کی یعنی رات جو آتی ہے جمعہ والی، اس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اسے زیارت نصیب ہوگی مرنے سے پہلے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ وہ یہاں تک کہ وہ قبر میں بھی دیکھے گا کہ یعنی وہ درود پاک پڑھنے والا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے سلا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ درود پاک پڑھنے کی عادت بھی رکھنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبے کے بعد میں نے کلام الہی کی مختصر سی سورہ مومنون کی 2 آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ سب کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، اور رب کریم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ کل رات کو بھی آپ نے کامیابی کے تعلقات سے بیان سماعت کیا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی جو نشانی ہے، کامیاب کون ہے، اس کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے ایمان کا ذکر فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہے جو مومن ہے، مومن ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اور کامیابی دنیا میں عزت، شہرت، دولت انسان اپنے نظریے سے سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی کب تک ہے؟ دنیا میں رہے تب تک۔
ہمیں مومن کے لیے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو سب کو چکھنا ہی ہے، ایک نہ ایک دن جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہی ہے۔ لیکن اس کے آگے والی آیت مرنے کے بعد فرمایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جو آدمی کامیاب ہو گیا، تو قیامت کے دن کامیاب کون ہے؟ تو قرآن آگے فرما رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی دنیا میں کامیاب وہ ہے کہ جہنم قیامت کے دن جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر جو داخل ہو گیا وہ کامیاب ہے۔ جنت میں جو داخل ہو گیا، جہنم سے جو بچ گیا اور جنت کے اندر جو داخل ہو گیا وہی کامیاب ہے۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، اس رب کریم کا احسان عظیم ہم جتنا بھی ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، اور اس رب کا احسان عظیم ہے کہ رب کریم نے ہمیں مسلمان بنا کر اپنے حبیب کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احسان کو جتلایا ہے کہ مومنین کے لیے سب سے بڑا احسان لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یعنی سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ رب کا سب سے بڑا احسان، اور آج کے اس ماحول کے اندر، اس دور کے اندر ہم یوں کہیں کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت سچے عقیدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قائم و دائم رکھا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے کے اوپر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ دنیا میں ہم ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں خاندانی یا سمجھو کہ پیدائشی ہمیں اسلام کی دولت مل گئی، مگر اب آگے یہ ہے کہ ہمیں ایمان کو دنیا سے بچا کر جانا ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ان دنیا میں سب سے کامیاب، اب میں آپ کو ایک واقعے کی روشنی میں سمجھاؤں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے اور اس کو بچانا کتنی ضروری ہے۔ ہمارے ہندوستان کے ولی شہنشاہ ولایت حضور سیدی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان مقدس ہستی کے بارے میں تو ہر کوئی چاہے وہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے مگر غریب نواز کی ولایت کو ضرور مانتا ہے، اور وہ ہندوستان کے ولی ہے اور جن کا مقام اور مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ جن کو ولایت کی بشارت خود سرکاری دو عالم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی اور ہندوستان کے والی بنا کر کے بھیجے۔ حضور سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ پہاڑوں کے اوپر ایک بزرگ سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ذرا غور کریں، ہم اور آپ جائیں تو ایک ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ولی جس ولی کو ملنے کے لیے جائیں، اب غریب نواز کی ولایت تو عام ہے، آپ لوگوں شہرہ ہے، لیکن غریب نواز کا اتنا بلند مرتبہ، اتنا بلند مقام ہے، لیکن وہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کسی کی بارگاہ میں چلے جائیں تو اندازہ لگائیں کہ اس ولی کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس ولی کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں ان نصیر الدین احمد ان کے پاس ملنے کے لیے جاتا، اور ان بزرگ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ان کی بارگاہ کے اندر کوئی ملنے کے لیے آتا تو مل کر کے جب وہ واپس جانے لگتا تو آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا اسے کچھ نہ کچھ اسے جاتے ہوئے تحفہ دیتے، اور کچھ نہ ہوتا تو پھر آپ اسے کھجور کا تحفہ دیتے، اور کھجور کا تحفہ دے کر کے اسے فرماتے کہ آپ جا رہے ہو میرے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ آپ مسافر ہے، اور جو سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور وہ دعا کیا کرواتے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا یہی کہتے کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرا ایمان سلامت رکھے، میرا ایمان سلامت رکھے۔ ذرا غور کریں کہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جن کو ملنے کے لیے جاتے، ان کا مقام کتنا بلند ہے، اور انہیں کس بات کی فکر ہے؟ انہیں دنیا کی کسی بات کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ مرتے وقت میرا ایمان سلامت رہے، اس بات کی وہ فکر کر رہے ہیں، اور دعا کروا رہے ہر کسی سے کہ ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ ہمیں اسلام کی دولت ملی، ایمان کی دولت ملی، مگر اب ملنے کے بعد اس دولت کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، اور اسی کو ہمیں قبر تک، حشر تک اسے لے کر کے جانا ہے۔ یہ ایمان کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ آج کے دور کے اندر، اور یہ تو اب 15ویں صدی کا دور جا رہا ہے، بڑے بڑے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ آخری وقت کے اندر یہ نہ سمجھے آج کل کہ ہم نے تھوڑی بہت سخاوت کر دی، ہم ایمان سلامت لے کر کے چلے جائیں گے۔ آج کل ہم نے تھوڑی نمازیں پڑھ لی، قرآن کی تلاوتیں کر لی، اور عبادت کے اوپر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ یہاں میں نے دیکھا زامبیا کی سرزمین پر آ کر کے کہ مال کمانے کے بعد مال کو بچانے کی زیادہ فکر ہوتی ہے، اور جیسے ہمارے ملکوں میں مکان جو ہے، مکان کے آگے اتنی بڑی دیواریں نہیں لگی ہوتی، یہاں دیواریں بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو مال کمایا ہے، یا ہمارے پاس جو کچھ مال ہے، وہ کہیں مال میں چوری نہ ہو جائے، تو اس بات کی فکر کے اندر ہی انتظام کیا جاتا ہے، کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال چوری نہ ہو جائے۔ تو مال چوری نہ ہونے کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن سب سے زیادہ فکر وہ سب سے بڑا چور، یا سب سے بڑا یہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح میں بندے کے ایمان کو چھین لوں۔ ایمان کو چھیننے کی فکر، یعنی وہ ہمیشہ اسی طاق میں لگا رہتا ہے کہ انسان کے، یعنی اس کے ایمان کو میں کیسے چھین لوں تاکہ یہ جنت میں نہ چلا جائے۔ اس نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ میں بہکاؤں گا۔ تو ہمیں، یعنی چور اس بات کی چوری کی فکر ہوتی، اسی طرح ہمیں ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان چلا نہ جائے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو، بڑے بڑے عالم کو، کیونکہ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ یہود و نصارہ، اس قوم نے ہمیشہ مسلمان کو جب بھی برباد کرنا چاہا تو یہ دو چیزوں کے اوپر اسے برباد کر دیا، اسے دولت دے کر یا اسے عورت دے کر۔ یعنی یہ دونوں باتوں کے اندر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، اور ابھی میں نام نہیں لے رہا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جس کی ایک وقت میں سلطان المناظرین، جس کے ایک توتی بولتی تھی، لوگ ان کے بیان کو سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، لیکن اتنے بڑے عالموں کو بھی دیکھا ہے تو
دولت کی لالچ کے اندر انہوں نے اپنے عقائد کو تبدیل کر کے وہ بھی رافضیت کی طرف چلے گئے۔ اور یہ ایمان کی سلامتی، ہمارا ایمان سلامت رہے، اس کے لیے ہمیں وہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ منہاج العابدین میں حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ کی زندگی کی آخری کتاب منہاج العابدین زندگی کی آخری کتاب ہے، اور انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ میرا ایک بہت چہیتا شاگرد تھا، اتنا چہیتا شاگرد تھا، لیکن اس کا آخری وقت آیا تو اس کی بیماری کی جب مجھے، یعنی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بہت چہیتا شاگرد تھا، تو میں اسے آخری وقت کے اندر اس کی بیماری کی خبر جب سنی تو میں اس کے پاس گیا خبر گیری کے لیے، تو دیکھا کہ اب اس کے حالات ایسے ہیں، تو میں نے اس سے بولا کہ آپ یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، تو وہ کہنے لگا شاگرد قرآن کی تلاوت مت کرو، مجھ سے یہ سنا نہیں جاتا، میں یہ سننا نہیں چاہتا۔ استغفر اللہ۔ کلمے کی ورد کرنا شروع کیا تو کہتا ہے میں اس کلمے سے نفرت کرتا ہوں، میرے سامنے کلمہ مت پڑھو۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا اتنا چہیتا شاگرد اور یہ وقت نزا اسے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت سننا نہیں چاہتا۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چند قدم چلے، پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اسی بات کے اندر فکر میں رہتے تھے کہ یار میرا اتنا اچھا شاگرد، اتنا اچھا علم رکھنے والا، اتنا چہیتا، اور یہ اسے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اسی بات کی فکر میں تھے، 40 دن تک یہ بات کی فکر آپ کو رہی۔ 40ویں دن وہ خواب میں آتا ہے، اور 40ویں دن وہ خواب میں آنے کے بعد جب آپ نے پوچھا کہ تو میرا اتنا چہیتا شاگرد تھا اور تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ حضور بظاہر تو آج بھی ہوتا ہے نا، بظاہر لوگوں کے سامنے کوئی نیک، پرہیزگار، متقی، تقوی والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں، لیکن خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ جو دل میں ابھرنے والے خیالات ہیں وہ بھی رب قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے، وہ جانتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا کہ حضور بظاہر تو میں آپ کے سامنے نیک تھا، تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ تھا، مگر میری ایک چند عادتیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے مجھے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ وہ عادتیں کیا تھی؟ کہنے لگا پہلی عادت تو یہ تھی کہ میں آپ کے سامنے دوسرے شاگردوں کی، دوسرے اسٹوڈنٹ کی میں باتیں لا کر، یعنی ایک چگلی جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، چگل خوری کرنے کی عادت تھی۔ دوسری میری عادت یہ تھی کہ میں سال میں ایک مرتبہ طبیب نے مجھے کہا تھا کہ تجھے ایسی بیماری ہے کہ وہ بیماری سال میں ایک مرتبہ اگر تو شراب پیے گا تو اس بیماری سے تجھے نجات ہوگی، تو میں سال میں ایک مرتبہ شراب تھوڑا سا پی لیتا تھا، سال میں صرف ایک بار ایک گلاس شراب، بولتا ہے میں یہ پی لیتا تھا۔ حالانکہ شراب تو ابھی وقت نہیں ہے، اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن قرآن نے جسے انما الخمر والمیسر، یعنی اس کو نجیس کہا ہے، بہرحال شراب حرام ہے، کہتے ہیں میں نے شراب پی لیتا تھا۔ اور دوسری عادت یہ تھی کہ جب میں اکیلا ہوتا کمرے میں، سمجھتے ہیں نا کہ باہر تو کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن رب قدیر جہاں بھی ہے وہاں دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کمرے میں جب میں اکیلا ہوتا تو میں اکیلے پن کے اندر برہنہ، یعنی ننگے کپڑے یہ کر کے، یعنی ڈانس جسے کہتے ہیں، یہ کیا کرتا تھا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ہمیں فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ یہ بے نمازی جو ہے بے نمازی ہے، نماز جان بوجھ کر کے ترک کرنے والا، خطرہ ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ یعنی انسان کو اپنی زندگی میں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان، اب اس پر بھی ایک پوری تقریر کی جا سکتی ہے کہ فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے، لیکن بہرحال جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اگر اسے نہ روک رہا ہو، یعنی کوئی گناہ کا کام ماں باپ نہ کہہ رہے ہو، جو بھی جائز کام کے لیے اس کے والدین اس کی خدمت چاہتے ہو، یہ اس کو کرنا ضروری ہے، تو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا خطرہ ہے کہ وہ دنیا سے بے ایمان ہو کر کے مرے۔ نماز کو ترک کرنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، یہ گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ انسان کو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو۔ آخر میں ایک ہی 2 منٹ میں ہی اپنی بات کو ختم کر لوں گا میں، کہ ایمان کی سلامتی کے لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وظائف، کچھ باتیں بتائی ہے کہ ایک تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ایمان کی فکر کریں، بارگاہ خداوندی میں ہر وقت دعا کرتے رہیں، یا اللہ تو ہمیں مرتے دم تک ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل میں یہاں جو دیکھ رہا ہوں، برطانیہ میں ہمیں کم نظر آتا ہے، لیکن یہاں میں نے جو دیکھا ہے کہ 2 باتیں، ابھی وقت نہیں ہے لیکن اس پر بھی ایک پوری تقریر میں آپ کو کر کے سنا دیتا، کہ یہ سنت غیر مؤکدہ، یعنی عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ، جو پہلی 4 سنت ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ۔ عموماً دیکھا ہے میں نے کہ لوگ سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، اسے معمولی سمجھتے ہیں، لیکن میں نے ایک عالم سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے اس لیے میں اس پر دعویٰ نہیں کرتا، لیکن ہمارے معتبر عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر کے سنتوں کو ترک کرے گا، حضور کی شفاعت سے محروم ہونے کی امید ہے۔ جان بوجھ کر کے سنتیں غیر مؤکدہ بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اور نوافل نماز تو گویا لوگوں نے یہی سمجھا ہے کہ اور نوافل شب برات آ جائے گی، شب معراج آ جائے گی تو پوری رات نوافل پڑھیں گے۔ ارے اس نوافل کے تو یہ، لیکن یہ جو نوافل ہماری یعنی نماز کی جو نوافل ہے اسے آپ لوگ ترک کریں۔ اور بزرگان دین کے مقام اور مرتبے کو اگر آپ نے سنا، حدیث پاک بار بار سنی ہوگی کہ نوافل پڑھتے پڑھتے اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو نوافل نہیں پڑھیں گے آپ ویسے ہی، بس صرف فرض اور واجب، یہ تو ہم نے کیا سمجھ لیا ہے، نوافل کو بھی معمولی سمجھ لیا، سنتوں کو بھی معمولی سمجھ لیا، اور ویسے ہی نماز آپ پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا نا کہ کامیاب وہ نہیں ہے، وقت نکالیں، 2 منٹ لگتا ہے اگر ظہر کی نماز، یہ اس کے لیے بتایا گیا ہے، علماء نے کتابوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ظہر کی جو آخری 2 نفل ہے، ظہر کی 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، یہ 2 رکعت جو نفل ہے، یہ اگر آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے گا تو مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ 2 رکعت کی یہ ہے۔ تو ہمیں نوافل بھی پڑھنی چاہیے، ہمیں ایمان لے کر کے جانا ہے۔ دولت کسی کی نہ ساتھ آئی ہے نہ آئے گی، سب کچھ یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ گلستاں باقی رہے گا نے چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی اور سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلسو کم خواب کے کپڑوں پہ نازا کیوں ہے، تو
اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے پیارے نواسوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں، مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔